هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا میں اپنے برادر محترم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مدظلہم مسئول و ذمہ دار مدرسہ عربیہ محمدیہ شعبۃ البنین کے صاحبزادے جنہیں اللہ رب العزت نے اولاد کی گود سے 18 سال تک اللہ رب العزت نے 18 سال کے بعد فضل کیا، میرے برادر محترم کو بیٹا دیا، آج وہ اکابر کی موجودگی میں اپنا سبق سنانے آ رہا ہے۔ میری مراد ہے اپنے بھتیجے محمد بن مولانا حبیب الرحمان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اکابر کو اپنا سبق سنائیں۔ محمد بن مولانا حبیب الرحمان۔ نعرے تکبیر، عظمت قرآن، عظمت مدارس، نعرے تکبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ناراض بیٹھے ہیں، آپ نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کروں گا، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ میں اپنے ان اکابرین کی موجودگی میں، ان علماء کی موجودگی میں اپنا وہ سبق دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے ان سے پڑھا ہے۔ میرے دوستو، جب سیرت بیان کی جائے گی تو مشکلات آئیں گے، جب سیرت بیان کی جائے گی تو تکلیفیں آئیں گی، جب سیرت بیان کی جائے گی تو راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو نبوت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو پیغمبر پر پتھر برسے۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت سیدنا ابو فکہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہیں۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو پیغمبر کے جسم اطہر پر اوجڑیاں ڈالی گئی۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو عثمان بن عفان کا پانی بند کر دیا گیا۔ جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو حیدر قرار نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ میں اسی سے آگے چلتا ہوں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل کی کال کوٹھیوں سے نکلا ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امام مالک کے بازو ٹوٹے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں مجدد الفسانی مسائل و مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں
سیرت عدنانی کی پیدائش میں امام بخاری ملک بدر کر دیے جاتے ہیں. سیرت عدنانی کی پیدائش میں شاہ ولی اللہ کا خاندان کیا ضابط کی صحبت برداشت کرتا ہے. سیرت عدنانی کی پیدائش میں شاہ ولی کے میدان میں حافظ احمد شہید جامع شہادت نوش کرتا ہے. سیرت عدنانی کی پیدائش میں شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کے وادیوں میں جاج کا نذرانہ پیش کرتا ہے. سیرت عدنانی کی پیدائش میں سید عطا اللہ یا بخاری 18 سال قید کی زندگی گزارتے ہیں. سیرت عدنانی کی پیدائش میں مولانا محمد علی جلندی 6 سال تک جیل میں رہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محمد بن مولانا حبیب الرحمان، محمد بن مولانا حبیب الرحمان. مجھے کہنے دیں اس مرد کلندر کے متعلق جو جامعہ خیر مدارس ملتان کے قابل فخر فرزند عالمی مبلغ میرے دادا جان حضرت مولانا عبدالرحیم نور اللہ مرقدہ، جن کی فراغت جامعہ خیر مدارس سے ہے. انہوں نے فراغت کے بعد قصبہ مڈل میں مدرسہ عربیہ محمدیہ حنفیہ قائم کیا، جس میں درجہ قرآن اور درس نظامی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا. مولانا مرحوم دعوت و تبلیغ کی عالمی تحریک سے زندگی بھر وابستہ رہے اور آپ کی محنت سے اندرون و بیرون ملک کے ہزاروں افراد کی زندگیوں میں خوشگوار دین انقلاب آیا. زمانہ طالب علمی میں جب آپ کو گھر کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے اس کی ترتیب اس طرح بنائی کہ صبح سے عشاء تک مدارس میں اسباق پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھ کر سائیکل پر سوار ہوتے اور رات کے اندھیرے میں ملتان سے کوئلہ بستی تک تقریباً 35 کلومیٹر سفر طے کر کے گھر پہنچتے. گھر کا کام، والدین کی خدمت اور کھیتوں کو پانی لگا کر رات کے آخری حصے میں جامعہ خیر مدارس پہنچتے. تبلیغ میں لگنے سے قبل ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف صاحب کی خواب میں زیارت کی تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں اے مولوی عبدالرحیم اٹھ کھڑا ہو، دنیا میں تو یہودیت، عیسائیت، مجوسیت پھیلتی جا رہی ہے اور تو ابھی تک سو رہا ہے. میرے دادا فرماتے تھے کہ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھلی اور میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں تبلیغ مسائل کے لیے چلا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت مولانا عبدالرحیم نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا عبدالرحیم نور اللہ مرقدہ. میرے دادا محترم کو فارسی اور عربی زبان میں بہت مہارت تھی. عرب ملکوں کی ترجمانی کے لیے آپ نہایت اچھے ترجمان تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کسی آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو وہ حضرت کے اس انداز بیان سے اتنا متاثر ہوئے کہ حضرت کو اس پر 10,000 ریال دینے چاہے، جس سے حضرت نے لینے سے انکار کر دیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 26 جنوری 2008 کا سورج اہل اسلام کے لیے ایک غمناک خبر لے کر طلوع ہوا کہ تعلیم و تبلیغ کا جامعہ مہتاب دنیا چھوڑ کر اب اپنے رب کے پاس جا رہا ہے. نماز جنازہ سے پہلے حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت کو انتہائی شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کی. حضرت کے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. اس شہر میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں حضرت نے قرآن سنت کا فیض نہ پہنچایا ہو. اسی طرح قصبہ مڈل کے قرب و جوار کے جتنے بھی گاؤں ہیں، کوئی گاؤں بھی ایسا نہیں جس میں حضرت کے شاگرد موجود نہ ہو. حضرت نے اپنی زندگی میں ہزاروں شاگرد اس دین عالی کی محنت کے لیے تیار کیے جو آج پاکستان کے چاروں صوبوں سمیت بیت اللہ اور مسجد نبوی میں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوئے حضرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور آج بھی ان کی محنت کا ثمرہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. الحمدللہ. میں وقت کی نزاکت کی پیش نظر اس دلی دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. وما علینا الا البلاغ. ہاں جی.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.